السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ صدقہ فطر جو بندہ نہیں دیتا ہے کیا اس کا روزہ قبول نہیں ہوتا ہے، اور صدقہ فطر کیا ہے اور یہ کس طریقے کا صدقہ ہے جو عام طور پر ہر مسلمان دے رہا ہوتا ہے۔ انہی سارے سوالوں کا جواب لے کر کے میں آیا ہوں۔ ویڈیو کو اطمینان سے دیکھیے تاکہ آپ کو مسئلے کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں شمس الحسن نظامی آفیشیل۔ اس پر آپ کو مسئلے اور مسائل روزانہ بتائے جائیں گے۔ اس چینل کو سبسکرائب کریے، فالو کریے اور بیل آئیکن دبائیے، ساتھ ہی ساتھ لائک کر دیجیے۔ تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ صدقہ فطر کیا ہے۔ تو صدقہ فطر کیوں واجب ہوا ہے، اس کا کیا مفہوم ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ کچھ چیزیں شریعت میں ایسی ہیں جس کا مفہوم، جس کا مطلب رب اور رسول کے سوا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی نہیں جانتا، اس کی لاجک، اس کی حکمتیں رب کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ جو محدثین نے، جو علماء کرام نے حدیثوں سے اخذ نکالے ہیں اور جو مطلب اور معانی بیان کیا ہے کہ صدقہ فطر کیوں واجب ہے، تو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کریمہ کے مطابق، جو میرے آقا نے فرمایا ہے اس کے مطابق صدقہ فطر اس لیے پہلے نمبر پر واجب ہے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے اور روزہ اللہ کی بارگاہ میں جب قبولیت کے لیے جاتا ہے تو اس وقت تک قبول نہیں ہوتا جب تک کہ بندہ صدقہ فطر ادا نہ کر دے۔ تو صدقہ فطر کیا ہے؟ صدقہ فطر یعنی کہ صدقہ کرنا اپنے نام سے 2 کلو 47 گرام گیہوں یا اس سے زیادہ اللہ نے اسے طاقت دی ہے تو جو کا دام دے، اللہ نے اس سے زیادہ طاقت دی ہے تو کشمش کا دام دے، اللہ نے اس سے زیادہ اسے وسعت دی ہے، دولت دی ہے تو وہ بندہ کھجور کا دام دے اور اس سے بھی زیادہ اللہ نے دولت دی ہے تو سب سے بہترین کوالٹی کی کھجور، اجوا کھجور کا وہ قیمت صدقہ کرے، اسی کو صدقہ فطر کہا گیا۔ تو زمین و آسمان کے درمیان ہمارے جو روزے ہوتے ہیں یہ معلق رہتے ہیں، یعنی لٹکے ہوئے رہتے ہیں، اس وقت تک یہ رب اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرماتا جب تک کہ ایک بندہ اپنے نام سے صدقہ فطر ادا نہیں کر دیتا۔ نمبر 2، اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ صدقہ فطر جو ہوتا ہے ایک قسم کا صدقہ ہے اور صدقہ سے اللہ مصیبتوں کو دور فرماتا ہے، اور علماء بیان فرماتے ہیں کہ جب بندہ صدقہ فطر دے دیتا ہے تو روزے کی حالت میں جو اس سے گناہ ہوئے، جو اس سے برائیاں سرزد ہوئیں، جو روزے میں کمی واقع ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقہ فطر کے بدولت اس کی ان خامیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ صدقہ اتنی عظیم چیز ہے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ کیا کرو، صدقہ اتنی اچھی چیز ہے کہ برے موت کو ٹال دیتی ہے۔ تو جب صدقہ ایک برے موت کو ٹال سکتی ہے تو اگر ہمارے روزوں کے اندر کمی ہوئی ہو تو کیوں نہیں دور ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے اسے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے نام سے صدقہ دے، لیکن یاد رکھیں ہر مسلمان پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے کہ وہ دے۔ ہاں، جو حاجت اصلیہ کے بعد جو مالک نصاب ہے وہ بندہ صدقہ فطر دے گا، لیکن اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کے نام سے صدقہ فطر نہیں دیتا ہے تو ذمہ دار ٹھہرے گا، کیونکہ اس کے ذمے سوال آئے گا کہ آپ نے صدقہ فطر اپنی اولاد کے نام سے کیوں نہیں دیا۔ اگر اولاد دولت والی ہے تو اپنے مال سے ادا کرے گی، ورنہ جب تک کہ دولت نہیں ہے، بچہ نابالغ ہے، تو باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ باپ کے ذمہ داری میں لازم ہے کہ اپنی اولادوں کا وہ صدقہ فطر ادا کرے۔ ایک حدیث کریم کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے پہلے ہر مسلمان کو ادا کر دینی چاہیے۔ تو پیارے مسلمان بھائیوں، آپ سے میری گزارش ہے کہ اس سال
سال 2026 میں صدقہ فطر تقریباً ہندوستان میں 80-70-90 روپے تک اس کی مقدار بتائی گئی ہے۔ تو آپ اپنے اپنے نام سے صدقہ فطر غریبوں، مسکینوں، یتیموں کے پاس ضرور پہنچائیے، اللہ آپ کو اس کا بدلہ عنایت فرمائے گا۔ ہاں یاد رہے، اگر آپ کو ایسے لوگ نہیں ملتے ہیں تو ہمارے مدارس جو ہیں وہ آپ کے لیے بہترین جگہ ہیں جہاں پر اپنے صدقہ فطر کو آپ ادا کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ صدقہ فطر بہت عظیم چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے تو ہمارے روزے بھی قبول ہو جاتے ہیں، اور ہماری خامیاں جو ہوئی ہوتی ہیں روزوں میں، اس صدقہ فطر دے دینے کی بدولت رب کریم ان آزمائش میں جو ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں اسے بھی دور فرماتا ہے۔ تو پیارے مسلمان بھائیوں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو اللہ نے اگر دولت دی ہے تو 70-80 روپے نہیں بلکہ 700-800 اپنے نام سے صدقہ فطر ادا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کا بدلہ بہترین عنایت فرمائے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبسکرائب کر لیجیے۔